شہریار، آج ہم اس موضوع پہ بات کریں گے جو بڑا کریٹیکل ہے کہ کیا اسلام تبدیل ہوا ہے؟ کیا اسلامی معاشرہ اسلام کے مطابق چل سکتا ہے؟ اور یہ سوال اس لیے زیادہ کہ آج کل بہت ہر سال جب رمضان آتا ہے تو اس میں یہ علماء کرام اور فنکار ہمارے اسلام کے نام پر کام کرنے والے، کہ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ باقاعدہ ایک پیشہ ہے جس پہ صرف اپنے ذاتی مقاصد کے لیے لوگ کام کرتے ہیں. کوئی اس کا نہ تو نتیجہ نکلتا ہے، نہ ان کا مقصد ہوتا ہے نتیجہ نکالنے کا. تو وہ آج کل پھر وہ بڑی تیز بحث ہے. پہلے تو وہ بڑا فنکار ایک ہے ڈاکٹر ذاکر نائک، جو سائنس کو کھینچ کھونچ کے اور طریقے وہ کوشش کرتے ہیں یہ بات کرنے کی کہ لوگوں کو قائل کیا جائے کہ آپ اسلام کے مطابق زندگیاں کیوں نہیں گزارتے. اور ہم یہ کہا جاتا ہے جی ہم بہت لوگ اسلام کی طرف آ رہے ہیں اور آپ جو پہلے مسلمان ہیں آپ کو شرمندہ ہونا چاہیے کہ آپ اسلام پر پورا عمل نہیں کر رہے. ابھی آج کل پاکستان میں بہت سارے یوٹیوب کا بڑا فائدہ ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ جی ٹیکنالوجی کی مدد سے ہمیں اسلام پھیلانا چاہیے. تو وہ لگے ہوئے ہیں نوجوانوں کو اور عوام کو شرمندگی کے ساتھ مرغا بن جاؤ، تم اسلام کے مطابق زندگیاں نہیں گزارتے. میں بھی سنتا ہوں، آپ بھی سنتے ہیں یہ روز ولاگ، اور بڑے پاپولر ہوئے ہیں کچھ لوگ اس وجہ سے کہ وہ یہ پیارا نام ہے اسلام کا. ہمیں صدیوں سے بچوں کو ہم کچھ بھی نہ سکھائیں لیکن یہ ضرور سکھاتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں اور اس پر بہت فخر کریں کہ آپ مسلمان ہیں، الحمدللہ کہ آپ مسلمان پیدا ہوئے ہیں. تو بس یہ اب جب فزیکلی پریکٹیکلی ہم وہ سارے کام جو مسلمانوں کو کرنے کے لیے کہا جاتا ہے یا قرآن میں بقول ان کے جو ہمارے جو یہ سب اسلام سکھانے والے ہیں ان کے بقول یہ کہ یہ قرآن کا حکم ہے کہ آپ یہ کرو یہ کرو یہ کرو یوں کرو. اب یہ ہے کہ اس میں وہ لوگ نہیں کر پاتے تو ان کو پھر یہ جو فنکار ہیں یا جو دینکار ہیں یا جن کا پیشہ ہے دین کی بنیاد پر جو روٹی کماتے ہیں، ان کو پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ اگر اس کے اوپر لعنت ملامت نہ کریں تو پھر ان کی سرداری نہیں ہوتی. اگر وہ یہ کہیں کہ ہاں جیسی زندگی آپ گزار رہے ہو وہ نارمل ہے، آپ ایک اچھے انسان ہو، نقصان نہیں پہنچاتے، شریف لوگ ہو، اپنی حلال کی محنت کر کے روٹی کما رہے ہو، اچھی یا بری تھوڑی کمزوریاں ہیں، آپ سے پوری طرح ایمانداری سے کام اگر نہیں ہوتا لیکن آپ ایفرٹ تو کرتے ہوں گے، تو ٹھیک ہے آپ بہتر کام کریں، آپ بہتر زندگی گزاریں، لیکن آپ کو شرمندہ ہونے کی ضرورت نہیں. اسلام پر جتنا عمل آپ کرتے ہیں، آپ نیک لوگ ہیں، اگر آپ بلیو کرتے ہیں تو یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے. ایسا نہیں کرنا. انہوں نے یہ کہنا جی آپ کے اندر اور ڈانٹ ڈپٹ کرتے ہیں باقاعدہ، ایسے لگتا ہے کہ آپ مجرم ہیں، ملزم ہیں اور تھانے دار آپ کو پکڑ کے تو آپ سے کنفیس کروا رہا ہے کہ آپ غلط ہیں. ابھی خاص طور پہ پچھلے دنوں پھر میں نے یہ اس پہ مجھے تحریک ہوئی کہ جی دیکھیں آپ یہ آج کل بڑا پاپولر ایک مفکر اسلام کا ساحر ادیم ہے، وہ اس کی بات سنیں، وہ ہر جگہ بلایا جا رہا ہے، بڑی اچھی بات ہے. بہت اسلام کی اور اسلامی تعلیمات کی اچھی خواہش ہے لوگوں میں تو شاید وہ، مگر میں اس کے جتنے ولاگ سنتا ہوں مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اتنی ڈانٹ ڈپٹ، اتنا آپ مسلمان کو شرمندہ کرتے ہو کہ تم اسلام کے مطابق نہیں ہو، اور تمہیں آتا کہ وہ فلسطین میں جہاد کے لیے نہ جانے کے اوپر یا فلسطین کی تکلیفوں کے اوپر آپ نے یہ احتجاج نہیں کیا، آپ نے فلاں کام نہیں کیا، وہ یعنی ہر موضوع میں گھیر کے لانا، مسلم کو شرمندہ کرنا کہ تم ٹھیک نہیں ہو. اور بات یہ ہے کہ اسلام تو بہت بدلا ہے، مسلمان بھی بدلے ہیں، ساری دنیا بدلتی ہے. تبدیلی تو ایک قانون ہے فطرت کا، اور آپ پیدا ہونے سے لے کے جب بوڑھے ہونے تک مسلسل تبدیل ہوتے ہیں اور لوگ اپنے زندگی کے طور طریقوں میں تبدیل ہوتے ہیں. اب بات یہ ہے کہ اسلامی مملکت جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک پوری نسل کو تعلیم دی جو ان کے گرد صحابی تھے، تو توقع یہی کریں گے نا آپ کہ وہ جو قرآن کی تعلیمات ہیں ان کے عین مطابق زندگی گزارتے تھے. عبادات کا مجھے نہیں پتہ، ہم ان کے پاس کیونکہ تاریخ میں
یہ تو نہیں بتایا جاتا کہ کون آدمی کتنی نمازیں پڑھتا تھا. یہ تو بعد میں جو آپ کے جو 4 امام بنا کے 4 فرقے بن گئے، 4 مذاہب اسلام کے اندر آ گئے، انہوں نے تشریعات کی، عبادت یوں کرو وہ کرو. اس وقت اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صحابیوں کی جماعت تھی وہ حضور کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، ٹھیک ہے. وہ جو اب عبادات کی بات نہیں ہو رہی، بات یہ ہے کہ جو عمل ہے زندگی کا، اس میں لوگ عبادت تو آج بھی لوگ کرتے ہیں، پکے 5 وقت کے نمازی ہیں. ان کو آپ شرمندہ کر رہے ہیں کہ جی آپ صرف یہ نمازیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہو جاتا، آپ فلانا کام نہیں کرتے، آپ فلانا نہیں کرتے، آخر میں کہتے جہاد نہیں کرتے. اب تو انڈیا کے خلاف کشمیر پہ جہاد کرنے نہیں نکلتے، آپ فوجوں کو پابند نہیں کرتے، آپ کی حکومت فلسطین میں فوج کیوں نہیں بھیجتی. یعنی یہ سب ایشوز ہیں. اب سوال یہ ہے کہ کیا اسلام کی پہلی جس وقت اسلام مکمل ہوا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اپنے وصال سے پہلے مکمل کیا دین کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں نے سب سیکھا. تو سوال یہ ہے کہ تبدیلی کب آئی، اور تبدیلی آئی کہ نہیں آئی؟ اب اس پر غور فرمائیں. تبدیلی تو اسی وقت شروع ہو گئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا. پہلی تبدیلی تو یہ ہو گئی کہ اب وہ جو ہدایت روز کی پریکٹیکلی فزیکلی ایک شخصیت کے ذریعے ہوتی تھی وہ بند ہو گئی. فوری دوسری تبدیلی کیا ہوئی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد خاکی کو تجہیز و تکفین کے لیے جو آداب ہیں، جو لوگوں کو اکٹھا ہونا چاہیے تھا، وہ اکٹھے نہیں ہوئے. پہلی تبدیلی یہ ہے کہ آپ کے اپنے تربیت یافتہ قریب ترین ساتھی جو آپ کے رشتہ دار بھی تھے، دونوں سسر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے، وہ بھی تجہیز و تکفین کے لیے نہیں رکے، دوڑے ہیں. وہ ثقیفہ بنو سعدہ میں اقتدار کی لڑائی ہو رہی ہے، کون خلیفہ بنے، کون سربراہ بنے گا، چھوڑ کے. ابھی حضرت عمر کہہ رہے تھے کہ جو کہے گا کہ نبی فوت ہو گیا ہے میں اس کی گردن اتار دوں گا. لیکن 1 منٹ کے بعد ان کو ہوش سلامت ہو گیا اور وہ ادھر نبی کے پاس جانے کی بجائے وہ گئے ثقیفہ بنو سعدہ. سارے حضور کے قریب ترین ساتھی، اور پیچھے رہ گئے میرے خیال ہے خاندان کے کچھ لوگ. کہتے ہیں کہ حضرت علی تھے یا حضرت عباس تھے یا بیٹی تھی، شاید بیویاں تھیں، اور یہ جو حضرات تھے یہ ادھر چلے گئے. اب یہ کیا تبدیلی ہے یا نہیں ہے؟ یہ کردار کی تبدیلی ہے، یہ آداب کی تبدیلی ہے. اپنے رہبر اور اللہ کے سب سے بڑے سب سے آخری نبی کی وفات ہوئی ہے، اس کے پاس اکٹھے ہونے کی بجائے وہاں ثقیفہ بنو سعدہ میں اکٹھے ہو رہے ہیں. وہاں پہ پھر اس کے بعد آداب دیکھیں، وہاں دھینگا مشتی ہے، گالی گلوچ ہے، دھکے ہیں. یہ سب واقعات آپ کے اپنی تاریخ میں، ہماری تاریخ کے لکھے ہوئے ہیں. تبدیلی ہو رہی ہے، تبدیلی ہو رہی ہے. یعنی وہ جو اسلام کے آداب ہیں وہ وہاں سے تبدیل ہونے شروع ہو گئے ہیں. اچھا، اس کے بعد آ گئے. اب جب بیعت کے لیے ہو گئے، بیٹھ گئے، بیعت کے لیے کیا جتن کیے گئے، فلانے کو دباؤ، فلانے کو بلاؤ بیعت کرے، وہ بھی ہو گیا. یہ بھی ایک تبدیلی ہے. اول تو سب سے بڑی تبدیلی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو کہا ہی نہیں تھا کہ کس کو بنانا ہے، تو آپ نے تو خود یہ بنانا شروع کر دیا کہ کون سربراہ بنے. تبدیلی ہو گئی نا کہ نہیں ہوئی؟ اور آداب کی کیا شکل ہے؟ جو سکھایا گیا تھا وہ ہے. یہی آداب تھے کہ آپ اکٹھے ہو کے کہا جاتا ہے جی اس وقت جلدی اس لیے کی گئی، وہ اس لیے حضور کو وہاں اکیلا چھوڑ کے وہاں چلے گئے کیونکہ خطرہ تھا کہ قیادت وہ اس میں کوئی انتشار نہ ہو جائے، کوئی وہ یعنی بنو انصار جو ہے انصاریوں میں سے نہ کوئی ہو جائے. اوکے، اس کا مطلب ہے کہ جو نسل اسلامی پہلی نسل اسلامی تیار ہوئی تھی ان میں نہ صبر تھا، نہ ان میں اتحاد تھا کہ وہ فیصلہ کرنے کے لیے ویٹ کر لیں کہ تجہیز و تکفین ہو جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رخصت کر لیں، اور اس کے بعد اور وہ جو دعائیں ہیں، جو غم کا اظہار ہے، جو وفاداری کا اظہار ہے، وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جسد خاکی کے سامنے کھڑے ہو کے کر لیں، اور پھر کر لیں یہ سارے کام. یہ اتنا یعنی کہ آپ کے تربیت یافتہ
لوگوں میں یہ استقامت، یہ صبر، یہ ڈسپلن نہیں تھا. یہی کہہ رہے ہیں نا آپ کہ جی وہ خطرہ تھا کہ وہاں امامت کے معاملے پہ جھگڑا نہ ہو جائے، کوئی غلط فیصلہ نہ ہو جائے. اچھا وہاں آپ نے کر لیا. اس کے بعد اگلی تبدیلی، کتنے لوگ قبائل جن کو نہیں پوچھا گیا کہ کس کو خلیفہ بنائیں، وہ باغی ہو گئے. یہ وہ تربیت یافتہ لوگ ہیں جو پہلے جن کے اوپر ہم فخر کرتے، بس نہیں کرتے کہ ان لوگوں جیسا ہم نے ہونا ہے، وہ انہوں نے انکار کر دیا ہم زکوٰۃ نہیں دیتے. اور حل کیا ہوا؟ حضرت ابوبکر نے مجلس سے بلا کے ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق قائل نہیں کیا. فوج بھیجی، خالد بن ولید کو بھیجا کہ جو نہیں دے گا زکوٰۃ، جو نہیں مرکز کو مانے گا، اس کی گردن قلم کر، اس کے بچے اور اس کے گھر جلا دو. یہ مولانا مودودی تک تمام علماء نے یہ کاپی کیا ہے تاریخ کے یہ واقعات. تو اسلام تبدیل ہو رہا ہے. نسلیں بھی جو پہلی تربیت یافتہ نسل ہے وہی تبدیل ہو رہی ہے. پھر اس کے بعد وہ جو جبراً دوبارہ اسلام میں واپس تابعداری کے لیے لائے گئے، انہیں پھر بھیجا گیا جنگوں پہ. تو وہ متحد رہے اتنی دیر جب تک وہ دوسرے علاقوں پر جہاد کے لیے جاتے رہے. اب ایک اور تبدیلی دیکھیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بعد انہوں نے نامزد کر دیا حضرت عمر کو. یہ ایک اور تبدیلی. پہلے تو وہ تھا کہ جسے سقیفہ بنو سعدہ میں بیٹھ کے طے ہوا تھا نا چلو، اب ہو گیا کہ ایک بندے نے اپنا نائب مقرر کر دیا. رسول اللہ نے نہیں کیا تھا کسی کو اپنا نائب مقرر، اور اگر کیا تھا تو پھر مان لیں کہ اگر علی کو کیا تھا تو پھر آپ لوگوں نے اس وقت کی ہمارے جو اکابر ہیں، ہمارے جو محترم بزرگ ہیں، جو صحابہ کرام تھے، انہوں نے اس کا مطلب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ نہیں مانا. اوکے، اب یہ ہم نہیں یہ ڈسپیوٹ کرتے. درست ہے کہ وہ کوئی فیصلہ کر کے نہیں گئے تھے، کسی کو نہیں بنا کے گئے. چلو جی ابو بکر صدیق کو امامت کے لیے کھڑا کیا تھا، یہ ضرورت نہیں تھی. صرف امامت کے ذریعے بتانا تھا، اشارے دینے تھے کہ کون ہوگا میرے بعد. ایسا نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنی کوئی کسی کا خوف تھا کہ وہ نہیں بتا سکتے تھے؟ اللہ کا سب سے بڑا نبی، سب سے آخری اور سب سے فیصلہ کن نبی، جس کے ایک ایک وضو کرتے ہوئے جس کی ایک ایک بوند کو لوگ اپنے چہرے پر ملتے تھے، اس کو ضرورت تھی کہ وہ اس بات کو گول مول رکھتے؟ انہوں نے نہیں بتایا. تو حضرت ابوبکر کو کیسے فیصلہ کرنے کا اختیار تھا کہ میرے بعد حضرت عمر ہوں گے؟ یہ بھی تبدیلی. اس کو کہیں اجتہاد کر رہے ہیں، اجتہاد. اوکے، اجتہاد. تبدیلی ہو گئی. اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اب اس کے بعد جو بندہ کسی کو نامزد کرے گا اس کی گردن اتار دو. اس کے بعد دوسرا خلیفہ اور طرح سے ہوا، تیسرا خلیفہ. پھر اس کے بعد وہ دو گروہوں کی جنگ، یہ تبدیلی دیکھو. اور کریکٹر کی باتیں ہم کر رہے ہیں، کریکٹر تبدیل ہو رہے ہیں لوگوں کے. اس کے بعد جو بادشاہت، پھر وہی جو امت پہلی جو نسل اسلامی ہے، وہ ایک فاسق و فاجر ایک جو بادشاہ تھا یزید، اس کے ہاتھ پر وہ متحد ہو گئے اور اس کی اطاعت کے لیے تیار ہو گئے. تبدیلی، کریکٹر کی تبدیلی. بتائیں، ہمیں جوتے مارنے کی ضرورت نہیں ہے ساحر عدیم صاحب. آپ پہلے یہ ثابت کریں کہ کون سی نسل ہے، کون سے لوگ ہیں، کون سی ہماری پچھلی اس کے جو تاریخ ہے اس میں وہ لوگ جنہوں نے شاندار طریقے سے اسلام پر پورا عمل کیا ہوا ہے. ایک ایک ان کا فعل اور عمل مثالی ہے، وہ بتائیں. اس کے بعد آپ پاکستانی عوام کو جوتے مارنے شروع کریں. ہر بندے کو کہتے ہو تم ٹھیک نہیں ہو، تم یہ اندر سے ٹھیک. اور کون سا اندر ہے جس کو ٹھیک کر رہے ہو؟ وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے تربیت یافتہ، ان کے یہ معاملات ہیں. اس کے بعد بادشاہت بن گئی. بادشاہ درباروں میں شراب اور لڑکے، لونڈیاں، طرح طرح کے عیاشی اور طرح طرح کے بادشاہوں کے جو انداز ہیں وہ اختیار کیے. ہمارے اپنے جو کہتے تو خلیفہ،
جو اموی خلیفے تھے، اور بعد میں عباسی، اور پھر آخر میں ترک آ گئے، سلجوق آ گیا، سلجوق کے بعد عثمانیہ آ گئی. یہاں انڈیا میں سب سے بڑی مملکت ترکوں کی، یعنی جو مغلوں کی، کیا آوارگی اور عیاشی نہیں ہوتی، ساری ہوتی رہی نا، ہر طرح کی ہوتی رہی. تو وہاں اور مسلمان سارے، آپ جو بادشاہوں کے یہ نظام، یہ انداز تھے درباروں میں، عوام کے کیا تھے؟ عوام کون سے؟ یعنی یہ کہنا کہ جی پچھلی نسلیں تو بہت اسلام پر تھیں تو ہم بڑے بد لوگ ہیں، ہم اسلام کے صحیح روح نہیں ہمارے اندر. اور جتنی آپ نے پاکستان میں اسلام لوگوں کو نتھنوں میں آپ نے چڑھایا ہوا ہے نا، لوگوں کو کچھ سوچنے نہیں دیتے ہو، کوئی دوسری بات، کوئی بات اور کام کی کرنے نہیں دیتے ہو. اتنا تو میرا خیال ہے کہ عربوں میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سے لے کے آج تک عربوں میں نہیں ہوا، ترکوں میں نہیں ہوا، مغلوں میں نہیں ہوا. یہ ہندی مسلمان کے لیے آپ کی لاٹھی بازی نہیں کرتے. آپ جتنا آپ کا دل کرتا ہے آپ اسے پیٹتے ہو کہ یہ سچا آدمی نہیں ہے، یہ غلط آدمی ہے، یہ مجھ اسلام نہیں. اس شرمندگی میں اس بیچارے کو کچھ سوچنے اور کرنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے. آپ نوجوانوں کو پڑھنے نہیں دیتے، کوئی علم کی طرف نہیں جانے دیتے. آپ سارے مل جل کے کوئی یعنی کوئی پرانے کوئی 4 فرقوں کے لوگ ہیں وہ لگے ہوئے ہیں. کوئی ہمارا وہ بہت شاندار عالم ہے محمد علی مرزا، دل خوش ہوتا ہے اس کی باتیں سن کے، مگر ان کا بھی ایک ہی پرابلم ہے کہ اسلام کو اپنی چلے، لیکن وہ یہ تو ہے نا کہ وہ تنقید بھی کرتے ہیں، وہ جہاں پہ غلط ہیں باتیں جو ان کو پوائنٹ آؤٹ کرنے کی ضرورت بھی ہے اس آدمی میں. لیکن یہ جو باقی لوگ ہیں، اور اب ساحل ادیم آیا ہوا ہے، اور وہ کیا مختلف، اب کس کا نام آدمی لے، کیونکہ ساحل کے تو میں بہت سنتا ہوں 2 4 5 دفعہ، اس کے کوئی فالوورز بھی اتنے مجھے برا بھلا بھی کہہ رہے تھے. میں پھر اور اشتیاق ہوا کہ ذرا سنوں بھائی، ممکن ہے بہت اچھی باتیں بھی کی ہیں انہوں نے جو موٹیویشنل ہے، عمدہ باتیں، بڑی اچھی باتیں، میں خوش بھی ہوا. لیکن یہ کہ ایک آپ مسلسل اسلام پہ لوگوں کو شرمندگی کے ساتھ لانا چاہتے ہو کہ لوگ مرغے بن جائیں، اور آپ ڈنڈا مارنے والے استاد کی طرح ان کے ارد گرد پھریں اور ڈنڈا ماریں، اور بے تکی باتیں آپ کرتے ہیں. آپ ایک بات کے پیچھے، اور آپ کا جو انداز ہے خدا کے لیے وہ تو دیکھو. اور دوسرے آدمی کو آپ کہہ رہے ہو کہ تو تو میری بات سن، تو سننے کے لیے آیا، تو بولنے کی تجھے کس نے اجازت دی ہے؟ اور وہ تمہیں کہہ رہا ہے کہ وہ بول رہا ہے تو آپ کہہ رہے تو کبر کر رہا ہے. تو اس نے کہا کہ کبر کے معنی آتے ہیں یار، بات کرنے والا کبر کرتا ہے جو سوال آپ سے پوچھ رہا ہے. لیکن دیکھیں ایک جیسے لوگ ہیں، ان کا ایک ہی کامن پیشہ ہے کہ جس کے مقصد تو آپس کی سرداریاں لینے کا ہے نا، کہ جو سردار زیادہ بن جائے، جس کے لوگ زیادہ، جس کے لاٹھی اس استاد کے آگے زیادہ شرمندہ ہوں وہ استاد. لیکن مقصد ایک کہ آپ کسی کام کی بات کی طرف جانے کی بجائے آپ صرف شرمندہ ہوں، اور ہمارے سامنے بیٹھ کے آپ کہیں گے جی اللہ آپ کی زبان میں اور اثر ڈالے، اللہ آپ کے، اور بہت لوگ پھر آپ کے گرویدہ ہوں کہ جی اسلام کو کر رہا ہے، اور آپ کا بیسک موٹو وہی ہے، سرداری، لیڈرشپ، پالیٹکس، پیسہ. آپ نے کسی کو، خود آپ نے کوئی ماڈرن علوم نہیں سیکھے، اور اگر سیکھیں تو ان کا فائدہ کوئی نہیں، کیونکہ آپ تو لوگوں کو وہ بتا رہے ہو جو جس پر عمل نہیں ہو سکتا. لوگوں کو کیوں نہیں یہ آپ سوچنے اور سمجھنے دیتے کہ یہ پرسنل معاملہ ہے، عبادت کرتے ہیں لوگ، اللہ کو مانتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، اور وہ ان کا ایمان ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنی چاہیے. ان کو آپ ہر وقت شرمندہ کیوں کرتے رہتے ہو کہ آپ غلط ہو، آپ نے اسلام کیوں، اور جو بےایمانی اور بدتمیزی ہے یا کوئی غنڈہ گردی کرتا ہے، وہ اس کا تعلق اسلام ماننے یا نہ ماننے سے نہیں ہے برادر، اس کا تعلق اس کی پرسنل کیریکٹر سے ہے، جو کہ مسلمان کے علاوہ ہندو کرے گا تب بھی غلط ہے. وہ جو چیزیں، اگر وہ باتیں آپ کر رہے ہو کہ جی وہ ٹھیک کرو اپنے رویے، تو وہ رویے تو اسلام میں نہ ہونے یا اسلام کے اوپر عمل کرنے یا نہ کرنے سے تو نہیں ہے. وہ رویے تو آپ کے ایک کامن ہیومن جو ایٹیکٹس ہیں، ہیومن جو
موریلٹی ہے اس کے مطابق ہے، تو وہ اگر آپ جھوٹ بولنے سے روک رہے ہو تو اس میں اسلام کا کیا مسئلہ ہے کہ جی آپ اسلام پہ نہیں ہو اس لیے آپ جھوٹ بول رہے ہو؟ یعنی آپ اگر کوئی ہندو جھوٹ بول رہا ہے تو اس لیے کوئی اسلام پہ نہیں ہے؟ یا اگر امریکہ اور یورپ میں لوگ بہت زیادہ وفادار ہیں، اپنے سچائی اور فیتھ فل ہیں کام کے، تو اس لیے کہ وہ اسلام پہ چل رہے ہیں؟ لوگوں نے اپنی موریلٹی کے لیے بچوں کو تربیت دی ہے، وہ آپ دیں، لیکن یہ جو ایک ہے نا کہ آپ ان کو شرمندہ کرتے ہو کہ آپ مسلمان اچھے نہیں ہو، یہ غلط ہے۔ مسلمان اسی طرح رہے ہیں ہمیشہ، اور آج کے مسلمان پاکستان کے اچھے مسلمان ہیں، انہیں ڈانٹ ڈپٹ نہ کیا کریں، ان کی تعریف کریں اور انہیں کہیں کہ آپ ماڈرن علوم اور ٹیکنالوجی اور علم کی طرف آئیں اور اپنے جو روزگار کے ذرائع ہیں وہ انہیں کنکریٹ بنیادوں پر تعمیر کریں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔